جی کہ مسلمان جو روزہ کیوں رکھتے ہیں، کہ وہ پھر برفر والی بات آ گئی۔ مسلمان جو ہے وہ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ پہلی بات کہ روزہ جو ہے، روزہ رکھنا جو ہے یہ ہمارے دین میں رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ ہمارے ہاں فرائض میں سے ہے۔ یہ مسلمان میں کیا ہے؟ یہ فرائض میں سے ہے جس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اب ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں کہ اس کے کئی جسمانی اور فزیکلی فوائد جو ہیں وہ بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سرچ کرنے سے جو ہے وہ مل جاتی ہیں۔ ایک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک آکسفورڈ یونی کے پروفیسر تھے، پروفیسر مور پالٹ جن کا نام تھا۔ انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اسلام کا مطالعہ کر رہا تھا، اسلام کے چیزوں کو پڑھ رہا تھا، تو پڑھتے پڑھتے میرے سامنے رمضان کا روزہ جو ہے اس کا حکم گزرا، رمضان کے روزے کا حکم گزرا۔ تو میں نے دیکھا کہ رمضان المبارک کا روزہ جو ہے یہ مسلمانوں کے اوپر کیوں فرض کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے پریکٹیکل صرف کرنے کے لیے نا، کہ میں پریکٹیکل کروں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے مسلمانوں کی طرح روزہ رکھنا شروع کر دیا، یعنی صبح اٹھنا کوئی چیز کھا لینی اور شام تک بھوکا پیاسا رہنا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا مہینہ روزے رکھے مسلمانوں کی طرح ایکسیپٹ نہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک مہینہ پہلے مجھے سٹامک پرابلم تھی، مجھے معدے میں پرابلم تھی، معدے کی مجھے جو ہے وہ بیماری تھی۔ ایک مہینہ روزہ رکھنے کے بعد میری وہ بیماری بڑی حد تک ختم ہو گئی تھی۔ یعنی ان چیزوں کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ حضور کا فرمان یاد رکھیے۔ حضور نے فرمایا روزہ رکھا کرو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، روزہ رکھا کرو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ سو روزہ رکھنے میں جو ہے وہ طبی نقطہ نظر سے یا میڈیکل کے نقطہ نظر سے اس کے بڑے فوائد ہیں۔ آج بھی آپ کو پتا ہے جب ڈاکٹرز نے کوئی بھی آپریشن کرنا ہوتا ہے تو وہ صبح یا ایک دن پہلے مریض کو کہہ کے بھیجتے ہیں کہ صبح تم نے فستے کر کے آنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کوئی چھوٹا سا بھی آپریشن کرنا ہو تو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھ کے تو آنا ہے، کوئی چیز کھانی نہیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب بندہ کوئی چیز کھاتا ہے، 1 گرام ہوتا ہے نا، 1 گرام کتنی خوراک کی میں بات کر رہا ہوں، بولیے کتنی خوراک؟ 1 گرام کا 10واں حصہ، 1 گرام کا 10واں حصہ اگر بندہ اتنی خوراک بھی کھا لے تو نظام ہضم جو ہے، جو انسان کے ہاضمے کا نظام ہے، اس سارے نظام کو ورک کرنا پڑتا ہے۔ یعنی 1 گرام بھی آپ نے کھایا نا، آپ نے خیال سے چمچ لیا کسی چیز کا یا اتنی تھوڑی سی چیز لے کے منہ میں ڈالی، 1 گرام کے برابر ہی میں کہتا ہوں اس کے 10ویں حصے کے برابر بھی اگر آپ کھائیں تو سارے جسم کا جو نظام ہے، ان نظام سارے کو ورک کرنا پڑتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اپنے اپنا کام کرنا۔ اس سارے نظامی انہضام کا بھی کہہ لیجیے انسان مشینری کی طرح ہے، اس مشینری کو جتنا زیادہ استعمال کرتا ہے اتنی زیادہ یہ شلیتن ہوتی ہے اور اتنی زیادہ جو اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، اس کے اعضاء جو ہے آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ لمبی زندگی اگر اللہ تعالیٰ نے دی ہو، کوئی شخص اس کو صحت مند گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسلام کے نقطہ نظر تو الگ ہوا نا، اس کے باوجود اس کے لیے سال میں 1 مہینہ اس طرح روزہ رکھنا کہ وہ صبح کھائے اور شام کو کھائے، درمیان میں کوئی چیز نہ کھائے، اس کے ساری جو اندرونی باڈی کے اعضاء ہیں نظام ہاضمہ سے متعلق ان کے ریسٹ اور آرام کے لیے یہ چیز ویسی بڑی ضروری ہے۔ اور انسان کو زیادہ فزیکلی طور پہ مضبوط رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول نے مسلمانوں کو رمضان کا روزہ عطا فرمایا، جس میں اس کا سارے آپ جو سمجھ لیں کہ اوور ہالنگ ہو جاتی ہے سارے اس کے اندرونی اعضاء کی۔ اور ہمارے یہاں بالعموم شوگر کے مریض یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، جب رمضان المبارک آتے تو پوچھتے ہیں جی شوگر بڑی ہے جی، روزہ رکھیے کہ نہ رکھیے؟ یہ بات یاد رکھیں، حضور نے فرمایا روزہ رکھو تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آپ روزہ رکھ کے دیکھیں تو صحیح، جب آپ روزہ رکھیں گے اگر ممکن ہو یعنی بہت زیادہ شوگر ہائی نہ ہو، اگر رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کی کئی بیماریوں کو ویسے ہی ختم کر دے گا۔
مگر ہم رکھتے کیوں ہیں؟ یہ سارے فوائد ہیں، ہم رکھتے ہیں اس لیے ان چیزوں میں یہ فوائد موجود ہیں، مگر ان فائدوں کے لیے ہم نہیں رکھتے، ہم رکھتے اس لیے کہ ہمیں آقا دو عالم نے حکم فرمایا، ہم اس لیے رکھتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول جو کچھ فرما دیں اس کے لیے تو مسلمان جان بھی پیش کر دیتا ہے، بظاہر حالانکہ اس کا سر اتر جاتا ہے، بظاہر اس کا سر بھی اتر جاتا ہے، لیکن ہم حضور کا اور حضور کے رب کا فرمان سمجھ کے عمل کرتے ہیں۔ باقی فوائد اس کے اندر بے شمار، اللہ کریم سمجھ کی توفیق عطا کرے۔